بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح الفدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بسط ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں. پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. قبل اس کے گزارش کروں نعت پاک کے چند شعر سبحان اللہ سبحان اللہ جسے امام سنت سیدنا اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے. عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب کی بے مثلی و بے نظیری کو بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. ارے جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے تو سرا سبحان اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظری، آپ کا نظیر آپ کی مثال اے اللہ کے حبیب نگاہ سے نہ گزری. سبحان اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظری مثل تو نشد پیدا جانا، آپ کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور جگراج کو تاج تورے سر سوہے، دونوں جہان کا تاج اور بادشاہت کا تاج جو ہے وہ آپ کی پیشانی مبارک پر جچتا ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. دونوں جہان کی بادشاہی آپ ہی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا فی عطش و سخا کاتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. اور یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے. کہتے ہیں کسی نے خواہش ظاہر کی تھی ایسا کوئی کلام لکھ دیجیے جس میں چند زبانیں ہوں، جس میں ہندی پوروی کئی بھاشائیں ہیں. تو اب آخر میں کہتے ہیں بس خام خام نوائے روا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارے ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑھا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا.
حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت فتنے جنم لیں گے اور اس کثرت سے فتنے ہوں گے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اللہ بارش کے قطرات سے کوئی بچتا ہے کوئی گھر ایسے فتنے داخل ہوں گے اور آدمی دن میں مومن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا اللہ اکبر شام میں مومن ہوگا دن میں بھی ایمان ہو جائے گا اتنے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ قبرستان میں جا کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کے اوپر نہ ہوتے زمین کے اندر ہو اللہ تو آج پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری بدذوقی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کا دن آج بھی میں نے دیکھا جمعہ ہوتا ہے سنتیں کھینچ تان کے بہت سے لوگ تو شاید سنتوں سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں اور کچھ پڑھتے بھی ہیں تو ان کو بھی اتنی جلدی ہوتی ہے کیا پریشانی ہے کیا کرنا ہے کون سا تمہارا قیمتی وقت ہے اور سارے وقت ساری بہاریں تو اسی ذکر کے صدقے سبحان اللہ تو کم سے کم جمعے کے دن ریزرو کر دو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جو اللہ توفیق دے کم سے کم جمعے کے دن نماز پڑھو درود پاک پڑھو ایک دن موقع ملتا ہے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ صلاۃ و سلام سبحان اللہ جماعت سلام پڑھ رہی ہے آپ بھی شریک ہوئیے درود پاک نہ صحیح آپ کچھ پڑھیں پڑھنے والے کے نزدیک بیٹھے رہیں گے تو بھی اللہ کی رحمت میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ملے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں اتنی جلدی ہوتی ہے کیوں آپ بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جو سلام کے دشمن ہو گئے جو نیاز فاتحہ کے دشمن ہو گئے اور دیکھو میں نے پوری آج رائے پور میں 4-5 دن رہا ہر دن ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں مختلف مسجدوں میں پڑھائی اور سب جگہ تھوڑی تھوڑی دیر تقریر بھی ہوئی ماشاء اللہ سبحان اللہ اور اللہ کا فضل ہے لوگوں نے محبت سے سنا اور اللہ توفیق دے تو بہت سو کو اس میں ہدایت بھی ہو انشاءاللہ آمین اللہم تو ہر جگہ میں نے بد مذہبی کا رد کیا صلح کلیت کا رد کیا میں نے کہا کل اور روز قیامت جب رب کے حضور حاضر ہو گئے یہاں جتنی دھما چوکڑی کر لیجئے جو چاہیے کریے آستینیں چڑھائیے حق بولی کو دبائیے ظلم کیجئے یہ طاقت کا غلط استعمال کرو مگر یاد رکھو اس دن کو جسے روز حساب کہا جاتا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا اور رب جلال فرمائے گا ایسا جلال کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایسا جلال میرے رب نے کبھی نہ فرمایا تو اس وقت کیا ہوگا یہ کالا چٹھا کھلا ہوگا کتنی نمازیں برباد کی تھی کتنے روزے برباد کیے تھے کتنی گالیاں بکی تھی کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے تھے کتنا ظلم کیا تھا کس کا مال مارا تھا اور حق بولنے والوں کی زبان تھامی تھی امام صاحب کو حکم دیا تھا کہ آپ کام کی بات کیجئے ادھر ادھر کی بات مت کیجئے کسی کی برائی مت کیجئے اصلاحی گفتگو کیجئے ارے اصلاحی گفتگو کہتے کسے اصلاح کی چڑیا کا نام ہے پہلے یہ تو سمجھا دیجئے کہیں سے سنی سنائی آپ آ گئے اور آپ درس دینے لگے کہ اصلاحی گفتگو کیجئے میں نے کہا اصلاحی گفتگو کہتے کسے ہیں ارے آپ کہیں گے نماز کا حکم دیجئے نماز کی خوبی بتائیے اچھے کاموں کی خوبی بتائیے اچھے کاموں کی تعلیم دیجئے میں کہوں گا سب سے پہلے جو جس پر بنیاد ہے ان کاموں کی وہ ہے عقیدہ اور ایمان بے شک سبحان اللہ تو سب سے بڑی اصلاحی گفتگو ایمان کی اصلاح ہے بد مذہبی کا رد ہے یہی تو اصلاح بے شک سبحان اللہ یہی تو اصلاحی گفتگو ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا مگر اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں وہاں بھی مدد طلب فرما رہے ہیں ابھی سے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہے نا جب ظاہر ہے دنیا میں جو کرے گا اس کا اجر وہاں ملے گا بے شک
تو قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں نکیرین آئیں گے، فرشتے ہوں گے، پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی شان ھذا الرجل، اللہ کے حبیب کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ یا تو یہ ہوگا حجابات ہٹا دیے جائیں گے، دور تک نگاہ دور تک دیکھے گی، یا یہ ہوگا دو روایت ہے، یا سرکار دو عالم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیں گے اور غلام کی قبر میں تشریف لائیں گے، اور فرشتہ پوچھے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر بندہ سلام پڑھتا تھا، کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مانتا تھا کہ اللہ کا بھی ہم جیسا نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اگر اس کا عقیدہ یہ تھا دنیا میں بولتا تھا تو وہاں بھی بولے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میرے وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب یہ جواب دے دے گا فرشتہ کہے گا چین سے سو جا، اب تجھے کوئی چھیڑنے والا نہیں، جنت کا بچھانا بچھا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت سے اچھی ہوائیں آئیں گی اور نرم و نازک بستر پر وہ آرام کرے گا۔ اب قبر اتنی نہیں، اب اتنی ہو جائے گی کہ تا حد نگاہ ادھر بھی تا حد نگاہ، دور تک ایک میدان ہوگا گویا، جہاں تک نگاہ جائے گی قبر چوڑی ہو جائے گی۔ یہ احسان رب کا۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، وہاں کوئی ہوگا، باپ ہوگا، دادا ہوگا، ماں ہوگی، بہن ہوگی، بھائی ہوگا، دوست ہوگا، پڑوسی ہوگا، کوئی نہیں، آپ ہوں گے، وہ گھر ہوگا چھوٹا سا۔ تعالیٰ کہہ رہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، ارے بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں۔ اور وہاں میدان محشر میں خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، اللہ اکبر، کتنا جوا کھیلا، کتنا سٹا لگا، کتنا سود کھایا، بہت سود چل رہا ہے، خوب کھائیے، حرام کھائیے، دل مردہ کیجیے۔ جب لقمہ حرام جاتا ہے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر دل پر سیاہ، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نیکیاں اچھی نہیں لگتی، نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی، گناہوں میں لتڑ جاتی ہے اللہ۔ تو جو مرضی آئے کیجیے، بتانا ہمارا کام ہے، مانے نہ مانے یہ آپ جانے، مانیں گے آپ کے کام آئے گا، نہیں مانیں گے ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں، بتانے والے کو بتانے کا اجر ملے گا، بے شک ملے گا، بے شک۔ تو حکم یہ ہے، اب وہاں بھی آئے مسجد میں، آپ کہیں آنے دیجیے، بورڈ لگایا جائے آپ کو تکلیف ہو، میں نے کہا اگر وہابیت کے رد سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے دل کے علاج کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، اللہ، دل مریض ہو گیا ہے، وائرس پہنچ چکا ہے، ہو سکتا ہے علاج نہ ہوا تو یہ وائرس اور نقصان پہنچائے اور ہوتے ہوتے اس کا رستہ ہی بدل جائے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، غلامان مصطفیٰ سے دوستی چھوڑ کر غداران مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ جائے، ہے نا؟ تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہابیت کا رد ہو اور چہرہ کھل جائے، طبیعت دھڑک اٹھے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ٹناٹن سنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر چہرہ لٹک جائے، چہرے پر سیاہی آ جائے، مردنی چھا جائے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ
کہ دال میں کچھ کالا ہے، معاملہ خراب ہے، مریض کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے نا؟ تو اس سے فرق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، غداران مصطفیٰ، اور میں نے کہا وہی جو یہ کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، میں نے کہا ان کے 2 تھپڑ لگائے جائیں تو ابھی گالی بکنے لگیں گے، ابھی اور فوج بکنے لگیں گے، اب وہ سبق بھول جائیں گے، کسی کو برا مت کہو۔ میں نے کہا یہ کیسا ایمان، کیسی محبت، 2 تھپڑ کے بعد آپ سب سبق بھول گئے، اور رسول اللہ کو گالیاں دیں، ان کے لیے آپ کہیں معاف کر دو، ان کو کہو ان سے کچھ مت کہو۔ ان کی کتابیں دیکھو کیسی گندی کتابیں، کیسی گم رہی، کیسی جو ہے، اور ہمیں کیوں سبق دیں؟ ہمیں تکلیف تو یہ، ہم تو کچھ نہیں کہتے وہ ہیں، ستاتے وہ ہیں، ہمارے بیچ وہ آتے ہیں، ہم ان کی مسجدوں میں نہیں جاتے، وہ ہماری مسجدوں میں کیوں آتے ہیں؟ ہمیں قبر کو جب آج کوئی بتا رہا تھا، آپ بتا رہے تھے کہ یہ ظالم وہ جرجیس نام کا ہے، وہ بکتا ہے کہ وہ کھڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، آپ بڑی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، مزارات کو مورتی کہتا ہے، وہ مورتی ہے، وہ اللہ کے مقدس بندے، وہ غوث اعظم، وہ سرکار دو عالم، وہ حضرت خواجہ پیا، وہ محبوب الہی، وہ صادر پاک کلیری، یہ مورتیاں ہیں، معاذ اللہ۔ پھر ایسوں کو آپ برابر میں کھڑا کرو، ایسوں کو مسلمان، یوٹیوب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی تقریر ہاں سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، شریعت سے پوچھو، قدم اٹھانے سے پہلے پوچھو کیا شریعت رخصت دے رہی ہے؟ اگر رخصت ہے تو کیجیے، شریعت روک دے رک جاؤ، نافرمانی کرو گے پٹو گے، اور پٹائی کیسی ہوگی، کیا سزا ملے گی، کچھ نہیں مانا۔ اللہ ہو سکتا ہے ایمان چھین لیا جائے، یہ دولت ایمان ہاتھ سے چلی جائے۔ اللہ بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ والوں نے، ایمان ہم تک یوں ہی نہیں آ گیا۔ وہ حضرت بلال سے پوچھو کہ کیسی قربانیاں حضرت بلال نے دی ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، حضرت خبیب، حضرت سلمان فارسی، ان سے پوچھو کیا کیا اذیتیں نہ سہی، کتنی قربانیاں نہ دی، کتنا مال نہ لٹایا، جانیں قربان کری ہیں اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنی، تب آپ کو دامن مصطفیٰ ملا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، ارے چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا۔ تو ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ دیکھو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے، یہ کیسے، اس کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوگا، اس کے پاس بیٹھنے سے کیا، قرآن روک رہا ہے، حدیث روک رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے نا، ان کو اپنا نبی و رسول مانتے ہو، پھر تعلیم کیوں نہیں مانتے؟ کیا بات ہے، واہ، منع فرمایا رک جاؤ، نافرمانی کرو گے رسول اللہ ناراض ہو گے تو کہاں جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در، یہی دامن مصطفیٰ، یہی در مصطفیٰ، مصطفیٰ کی ذات جو ہے یہ خدا تک پہنچانے۔ قرآن کس نے دیا، نماز کس نے دی، انہی آقا نے۔ کہتے اعلیٰ حضرت بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، بے شک، جس کا مصطفیٰ سے رشتہ نہیں جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ اس کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں۔ استاد زمن کہتے ہیں وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے، جو اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا والی مالے، وہ ہیں اللہ والے، جو اپنے جیسا کہے، جو یہ بکے کہ نماز میں معاذ اللہ رسول اللہ کا خیال آ جائے تو گدھے و خچر کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر، اور آگے کی عبارت اور گندی، آپ سوچیے کتنے گندے ذہن ہیں ان کی دماغوں میں کیا چلتا ہے، اور کتابوں میں لکھتے ہیں، شرم نہیں آتی، لکھتا ہے کہ رنڈی کے ساتھ زنا کے خیال سے بھی برا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، زبان ساتھ نہیں دیتی، بولنا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے میں نے یہ پڑھا
یہ سنایا صدقہ ایسی گندے لوگ ان کو بیٹی دیتے ہیں، ان سے رشتہ کرتے ہیں. ارے اگر کوئی ہمارا ہو نکل جائے تو پہلی فرصت میں اس کو باہر کرو، ہے نا؟ کیسا رشتہ؟ رشتہ تو ہمارا رسول اللہ سے ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایمانی رشتہ تو ان کو سب سے جوڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں رہتے ہیں، ہم کہیں رہتے ہیں، مگر محبت باقی ہے. الحمدللہ یہ ایمانی رشتہ ہم کو کھینچتا ہے، الحمدللہ. ہمیں آپ کی طرف، آپ کو ہماری طرف کھینچتا ہے. یہ ایمان کی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے. رسول اللہ سے حضرت بلال کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت صدیق اکبر کی کون سی رشتہ داری تھی؟ حضرت فاروق اعظم کا کیا رشتہ ہے؟ دوسرے صحابہ کا کیا رشتہ؟ مگر وہی ایمانی رشتے نے جوڑ دیا. سبحان اللہ. کیسا جوڑا اور کتنی محبت سرکار نے، کیسا اپنے غلاموں پر کرم فرمایا. دونوں سرکار کی دائیں بائیں آرام فرمایا اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب کل میدان محشر میں ہمارا حشر ایسے ہوگا کہ دائیں طرف حضرت صدیق اکبر کی کلائی ہوئی، بائیں طرف حضرت عمر فاروق اعظم کا مبارک ہاتھ تھاما اور ارشاد فرمایا ہمارا حشر ایسے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غلامی مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، یہ شرط ایمان ہے، بے شک. جان ایمان ہے، روح ایمان ہے. تو بس ایمان کی سلامتی کی دعا ہر وقت، ہر آن. اور دیکھو پڑھنے کی بات کیا چل رہی تھی، کتابیں جو ہیں اجازت نہیں ہے پڑھنے کی، علماء کو بھی اجازت نہیں ہے. بھئی کیوں ٹائم برباد کر رہے ہیں؟ جتنے وقت میں گندی کتاب پڑھے کوئی اچھی کتاب پڑھی. سبحان اللہ. اور اگر کوئی گندی کتاب پڑھے، ایمان پر خطرہ منڈرا رہا ہے، شیطان کب داؤں مارے اور پٹکی لگائے اور ایمان رخصت ہو جائے، تو خطرہ کیوں مول لیتے ہیں؟ کیوں اتنے مضبوط ہیں؟ کیا بزرگوں کی ایمان مضبوط نہیں تھے؟ وہ کتنی فکر کرتے تھے. پھر قرآن میں کیوں یہ حکم آیا اہدنا الصراط المستقیم؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں دعا، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اے مولا ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط مستقیم. تو یہ قرآن نے دعا تعلیم فرمائی. اس کا مطلب یہ کہ دیکھیے آپ کو علماء بتاتے ہیں کہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، آپ نہیں مانتے. اور وہی ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ کہے کہ یہ دوا جو ہے بہت خطرناک ہے، آپ نے اگر لیا آپ کی کڈنی فیل ہو جائے گی، ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جا سکتی ہے، اندھے ہو سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے، 5 ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں، بالکل اچھی دوا ہے، کوئی اس میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ اس دوا کو استعمال کریں گے؟ بتائیے کریں گے؟ ہے کسی کی ہمت؟ ڈرے گا ہو سکتا ہے وہ سچا ہو جائے، کہیں آنکھ کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوگا، ہارٹ فیل ہو جائے تو کیا ہوگا. تو جسم کی اتنی فکر اور ایمان اتنا سستا. اللہ. لہذا ایمان سب سے زیادہ، جسم تو گلنا ہے اور بہت آنی ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی، پھر جو ہے میدان محشر میں حاضری ہونا حساب کے دن ہے. اس لیے وہاں کی تیاری کیجیے، وہاں کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جانے رحمت کا ہی سہارا ہوگا. بے شک. وہی شفاعت فرمائیں گے، ان کی شفاعت ہی جنت میں لے جائے گی. یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ روزے جب ہی کام آئیں گے جب مصطفیٰ جانے رحمت کی سچی محبت لے کر جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان. اور صرف سجدے نہیں بلکہ شفاعت کی حاجت ہوگی. وہ جہنم میں گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عام مولوی نہیں، امام احمد رضا، امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، جو ان سے بے پرواہ ہو گیا. اس نے سمجھ لیا کہ ان کی کوئی حاجت نہیں، سجدے کر لو، نمازیں پڑھ لو، تلاوت کر لو، کافی ہے. وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا. ارے ہے خلیل اللہ کو
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ہم آپ کیا چیز ہیں جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حاجت ہے. کیا بات ہے. تو ذرا سوچیے کتنی غفلت میں ہے. ان سجدوں پہ نہ اتراؤ, ان نمازوں پہ نہ اتراؤ. اتراؤ تو شفاعت رسول پر اتراؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں دل آبس بیکار. آبس میں کہتے ہیں بیکار. جب طبیعت گھبراتی ہے, فکر ہوتی ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہو, کوئی کیس ہو جائے, جیل کا خطرہ ہو, تو ہر وقت کوئی خیال آتا ہے. سو رہے ہیں تو خواب میں دیکھ رہے ہیں, چل رہے ہیں تو ایک ہی وہی خیال ہے. تو اللہ والوں کو وہاں کی فکر ہوتی ہے. تو جب اعلیٰ حضرت کی طبیعت گھبرائی تو کہا دل آبس, خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. ارے پلہ ہلکا سہی. کہہ رہے ہیں احمد رضا کیوں گھبراتے ہو, کیوں پریشان ہوتے ہو. دل آبس, خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. ارے پلہ ہلکا سہی, بھاری ہے بھروسہ تیرا. پلہ ہلکا سہی, بھاری ہے بھروسہ تیرا. تو مصطفیٰ جان رحمت کی بس ان کو یاد رکھیے. ان کی شفاعت, ان کے کرم ہی سے جنت میں جائیں. بے شک بے شک. سبحان اور ہم تو کہتے ہیں ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں. الحمدللہ. کیوں کہ ہے جنت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے غلام جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ کیا بات. اسی لیے تو اعلیٰ کا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اور نبی کی ادنا گستاخی کفر ہے. اللہ ادنا گستاخی. اب یہ کیا گستاخی نہیں ہے کہ مر کر مٹی میں بیٹھے؟ معاذ اللہ, نعوذ باللہ. اے وہ خود فرمائیں کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی, کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور زمین پر اللہ نے حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو, جسموں کو چھوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے. نبی, اللہ کے نبی زندہ ہے. تو نبی انبیاء کی زندگی کو بیان فرمائے. اور یہ بکنے والا بکے تو نبی کو سچا مانو گے کہ ان کو سچا مانو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے ہمارا ایمان نبی کے قول پر ہے. نبی ہمارے سچے, جو فرما دے وہی جو ہے اللہ کا قانون بن جائے, شریعت کا قانون. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کتنے مواقع جو نبی کی زبان سے نکل گیا وہی قانون الہی ہو گیا, وہی قانون شریعت بن گیا. بے شک. اور کیوں نہ بنے؟ اس لیے کہ رب نے فرما دیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. یہ وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. جو خدا کا حکم ہوتا ہے وہی بولتے ہیں. اللہ. تو بس عقیدے کو مضبوطی سکھائیے. کہیں بد عقیدے کی سنگت میں مت بیٹھیے, اس سے یاری مت کیجیے, اس سے دوستی مت کیجیے, اس سے رشتہ داری مت کیجیے. اور جتنی آپ آج خرابی آ رہی, جو رسوائی ہے, ذلت ہے, وہ سب اسی وجہ سے ہے. بڑے شہروں کا حال ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کتنے وہابی بیٹھ رہے ہیں. آپ کہاں جائے, کس کے ساتھ چائے پی رہے ہیں, کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. آپ آتنکوادی سے بچ رہے ہو. آتنکوادی کو کوئی بیٹی نہیں دے گا, بلکہ بیٹی ہوگی بھی تو گھر بٹھا لے گا, بچہ بیٹی پریشان ہو جائے گی. اور وہاں بھی جو اتنا بڑا آتنکوادی, کیا بات, جو وہاں کا مجرم, اس کے ساتھ گھومو گے, کل وہاں ان کے ساتھ پکڑ ہو گئی, گرفتار ہو گئے تو کہاں جاؤ؟ اللہ. تو اس آتنکوادی سے زیادہ اس آتنکوادی سے گھبراؤ. نہ اس کو کرائے پہ مکان دو, اسی لیے کہ اس آتنکوادی کو دینا بھی جرم ہے, تو وہ بڑا آتنکوادی ہے. جان کا دشمن, چھوٹا دشمن,
ایمان کا دشمن بڑا ہے۔ کیا بات ہے؟ دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا